چیزیں آپ لوگوں کے سامنے کلیئر ہوں گی اور آپ لوگوں کو یہ چیزیں پتہ چلیں گی کہ اس کیس میں کس کا کیا کنٹریبیوشن رہا اور کس نے کس حوالے سے محنت کی۔ میں لاجیکل گراؤنڈز پر بات کرتا ہوں، میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں اس قسم کا الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، بہت سارے دعا آپ کے اور آپ کی فیملی کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ہوں ریحانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر چینل پر نئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے حصہ بن جائے میرے چینل کا۔ اچھا جی، بہت سارے لوگ سوال پوچھ رہے تھے کہ جس طرح سے اقرار الحسن صاحب بالکل غائب ہو گئے منظر سے، اس طرح یہ دعا زہرا کیس کے اندر ایک نام جس نے آئے اور تہلکہ مچا دیا اور اسی طرح خاموشی سے غائب بھی ہو گئے، وہ تھے جی بابر سلیم، جنہوں نے CDR رپورٹ لا کر جو ہے وہ ظہیر گینگ کی پوری عمارت کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ معمہ کہ ٹیکسی میں کہاں کیسے گئی، ٹیکسی میں کیسے گئی، یہ معمہ جو حل ہی نہیں ہو رہا تھا، جس کے اوپر لوگ بات کیے چلے جا رہے تھے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ والا معمہ بابر سلیم صاحب نے نہ صرف CDR رپورٹ بلکہ کہاں سے کن علاقوں سے گئے وہ سب کچھ جو ہے بابر سلیم نے دی۔ اس کیس کے ہیرو اگر کوئی تھے تو وہ بابر سلیم صاحب تھے، اور اس کے بعد ان کی خاموشی اور ان کے چینل سے کوئی بھی اپڈیٹ نہ آنا، اور ایسا لگا جیسے بابر سلیم صاحب نے شاید زہرا کاظمی کیس کو چھوڑ دیا، اور لوگوں کو ان کے بہت سارے کیونکہ لوگ ان سے اٹیچ ہو گئے تھے، لوگ ان کو سننا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے۔ بابر سلیم صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے اندر انہوں نے اپنے زہرا کاظمی کیس سے دوری کی اور اپنی کچھ مجبوریاں اس کے بارے میں نشاندہی کی تھی، اس کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ ڈیٹیل جو تھی وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں جو سوال بابر سلیم صاحب کے لیے تھے اس کے میں جواب دے سکوں، اور آپ کو لگے گا کہ وہ اپنے وہ حق پر تھے۔ وہ انسان نڈر، بہادر اور میرے خیال میں صحیح اگر جرنلسٹ یا صحیح صحافی کوئی انسان تھا جس نے زہرا کاظمی کے کیس کے لیے کچھ کیا تو وہ بابر سلیم صاحب تھے۔ نو ڈاؤٹ بہت ہی زبردست انسان، بہت ہی زبردست سینئر ہمارے جو ہے وہ جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، اینکر ہیں۔ اللہ ان کو خوش رکھے، ان کو آباد رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ پروردگار سے میری بہت ساری دعائیں، اور ان کا ایک چھوٹا سا بیان ہے جو انہوں نے اپنی ایکسکیوز دیے، جو بھی ان کی چیزیں تھیں وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہیں، تو اس کو دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بابر سلیم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ امید ہے آپ لوگ جہاں بھی ہیں خوش ہیں اور خیریت سے ہیں۔ معاف کیجیے گا، میرا گلا بہت زیادہ ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن بے تحاشا کالز اور میسیجز مجھے اس حوالے سے آ رہے ہیں کہ کراچی سے کمسن بچی کے جو اغوا اور اس سے متعلق دیگر تفصیلات کے حوالے سے جو کیسز چل رہے ہیں اس میں میں بات کیوں نہیں کر رہا۔ دیکھیے، میں شاید آپ لوگوں کو یہ چیز خود سے تو کلیئر کرنا بالکل مناسب نہیں سمجھتا کہ کون اس کیس میں کتنی محنت کر رہا ہے اور کس کی کیا کنٹریبیوشن ہے، اور نہ یہ میرا کام ہے، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گا کہ کوئی وقت آئے گا انشاءاللہ تو چیزیں آپ لوگوں کے سامنے کلیئر ہوں گی اور آپ لوگوں کو یہ چیزیں پتہ چلیں گی کہ اس کیس میں کس کا کیا کنٹریبیوشن رہا اور کس نے کس حوالے سے محنت کی۔ میں لاجیکل گراؤنڈز پر بات کرتا ہوں، میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں اس قسم کا بندہ نہیں ہوں، مطلب یوٹیوب میرا ذریعہ معاش نہیں ہے، اور میں صرف اس وقت آ کے بات کرتا ہوں جب مجھے یہ لگتا ہے کہ بات کرنے کا موقع ہے۔ پاکستان میں بے تحاشا ایشوز ہیں، اور معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو اگر میری بات بری لگے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے اس کو اگنور کر دیجیے گا بس زیادہ سے زیادہ۔ لیکن پاکستان میں جو سیلاب کی صورتحال ہے اور جس طریقے سے لوگ پریشان ہیں، مجھے یہ بہت افسوس کے ساتھ اپنے ان تمام ویورز سے میں شکایت کر رہا ہوں کہ جس وقت ہم اس بچی کے کیس کے علاوہ دنیا بھر کے مسائل کو اٹھا کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، سیلاب میں ڈوبتے غریب لوگوں کی دہائیاں آپ تک پہنچاتے ہیں، تو آپ لوگوں کا اتنا حوصلہ نہیں بنتا کہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ میں ویسے ہی اعلان کر چکا ہوں، اور میری خواہش بھی ہے اور میری چاہت بھی ہے، اور میں نے انشاءاللہ کرنا بھی یہی ہے کہ ان ویڈیوز سے جو ریونیو جنریٹ ہوگا وہ تمام کا تمام انشاءاللہ سیلاب زدگان کی امداد اور ریلیف میں نے اللہ کی رضا کے لیے دے دینا ہے۔ تو
اب آپ نہ دیکھیں، یہ آپ کی ثوابدید ہے، کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کا بھائی ہونے کے نتیجے، آپ کے بھائی ہونے کی بنیاد پر میں آپ سے یہ ریکویسٹ ضرور کر سکتا ہوں کہ ایسا ظلم مت کیجیے۔ بہت لوگ، بہت ساری کم سن بچیاں جیسے ہماری اور دیگر بچیاں ہیں ہمارے گھروں میں ہیں، یا پھر یہ جو کراچی میں مبینہ اغوا کا کیس ہے، اس طرح بہت سارے باپوں کی، ماؤں کی بچیاں رل رہی ہیں اس سیلاب میں، ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے۔ وہ بعض تو ایسے ہیں جو تدفین کرنے جوگے نہیں ہیں، پانی ہر طرف کھڑا ہے، قبرستان نہیں مل رہے ہیں ان کو تدفین کے لیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ میرے تمام موسٹلی ویورز، ناٹ ایوری ون، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں دیکھتے، آپ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ چلیے خیر، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، میں اپنے پلیٹ فارم سے صرف آپ لوگوں کو یاد دہانی کروا سکتا ہوں، نشاندہی کر سکتا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں مبینہ اغوا کی جانب، جو بچی کے اغوا کا کیس ہے کراچی میں، کم عمر ظہیر احمد کیس۔ دیکھیے اس کیس میں مسلسل تاریخیں پڑ رہی ہیں، اور میں چونکہ کورٹ میں فزیکلی موجود نہیں ہوتا اور شاہد حسین موجود ہوتے ہیں، وہ بہت رائٹ ٹائم بر وقت آپ لوگوں تک چیزیں پہنچا چکے ہوتے ہیں، اور وہ اکیلے نہیں، اور بھی دیگر لوگ جو یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں یا کسی اور سوشل میڈیم پر کام کر رہے ہیں، وہ پہنچا چکے ہوتے ہیں آپ تک اطلاعات، تو پھر گنجائش نہیں بنتی کہ میں آپ کو وہی تفصیلات دوبارہ پہنچاؤں۔ آج پی ٹی اے کی جانب سے ایک رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے مغویہ کے جو والد ہیں انہوں نے کچھ سوشل میڈیا کے اوپر جو کانٹینٹ آ رہا تھا اس کو روکنے کی استدعا کر رکھی تھی۔ یہ سوٹ ہے سندھ ہائی کورٹ میں ایک، اور اس سوٹ میں انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ جی اس کانٹینٹ کو ریموو کیا جائے، ہٹایا جائے، اور ایسے کانٹینٹ کو اپلوڈ کرنے والے لوگوں کو روکا جائے کہ وہ فیملی کی تضحیک نہ کریں، خاندان کی تضحیک نہ کریں، اور مغویہ کے حوالے سے جو متنازع یا نامناسب تصاویر ہیں ان کو اپلوڈ نہ کریں۔ تو اس حوالے اس وقت یہ کیس کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور اب 29 تاریخ کو جو ہے اس حوالے سے ڈیولپمنٹ سامنے آنی ہے۔ یہ بات اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں اتنے دنوں سے، ایک تو کچھ میری طبیعت بھی خراب تھی، دوسرا کچھ کانٹینٹ ایسا نہیں تھا کہ میں بات کروں۔ سب لوگ آپ سے اس حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ تک چیزیں پہنچ رہی ہوتی ہیں، تو مطلب ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے رہنا وہ میرے بس میں نہیں ہے، نہ میری طبیعت ہے، میں کر نہیں پاتا، تو اس وجہ سے بھی کچھ خاموشی تھی۔ خیر اس کے علاوہ بہت سارا کانٹینٹ ہے، بہت سارے لوگوں کے مسائل ہیں، وہ آپ کے سامنے لانے ہیں، اور بہت بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، نہ صرف ایک طرف سیلاب کی وجہ سے، بلکہ جو سوشل ایشوز ہیں کراچی میں وہ بڑے سینسٹیو ہیں، اور ان کے اوپر لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ جہاں ہمارا زور چلتا ہے ہم کر جاتے ہیں جو ہمیں کر گزرنا ہو۔ تو اتنا میں ضرور آپ کو اب کہہ رہا ہوں کہ ادھر یا ادھر، ایسے یا کچھ نہ کچھ فیصلے آ جانے ہیں۔ جتنی ڈیٹس پڑھنی تھیں وہ آلموسٹ پڑھ چکی ہیں، اور اب چیزوں کی بڑی واضح قسم کے فیصلے جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ کئی ساری ڈیولپمنٹس جو ہیں اس بچی کے کیس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائیں گی۔ اس سے پہلے بس میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس بچی کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک اس معاملے کو حق سچ کے اعتبار سے اس پہ فیصلے آئیں۔ پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے پلیز دعائیں کیجیے، اللہ پاک ان کی آسانیوں کو، ان کی مشکلات کو آسان فرمائیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ یہ جو آزمائش آئی ہے اللہ پاک اس میں ہم کو بھی سرخرو فرمائیں، اور ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اللہ پاک ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کر سکیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اور میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ اس کی کیا کنٹریبیوشن اس کیس میں رہی۔ ہم اگر خاموش ہوتے ہیں یا بات نہیں کر پا رہے ہوتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی چیز سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، یا ہم کسی چیز کو فالو نہیں کر رہے، یا ہم اس سے بیزار ہو گئے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں باقاعدہ ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جاتا ہے، اور جہاں جتنا بہتر معاملہ کر سکیں وہاں کوشش کر لی جاتی ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔